آج میں بات کروں گا ٹو نیل فنگس کے حوالے سے۔ ان میں پاؤں اور ناخن کے ارد گرد سکن انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اور اسے آپ 200 سے 300 روپے میں گھر میں فکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ فنگس ہے کیا؟ فنگس فیملی میں یسٹ اور مولڈ شامل ہے۔ اسپیسیفک فنگس کو ڈرمیٹوفائٹس انفیکشنز کہتے ہیں اور اسے بڑھنے کے لیے گرم اور موئسٹ ماحول کی تلاش ہوتی ہے، تو اس کے لیے جوتے بہترین جگہ ہے۔ یہ اس کے لیے سازگار ماحول مہیا کرتے ہیں، یہاں یہ اپنی تعداد بڑھاتی ہے اور یہ اس کا سروائیول میکینزم ہے، اور ایسی جگہ میں یہ زیادہ تر عرصے تک زندہ رہ پاتے ہیں۔ جو بات ہمیں جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہماری باڈی میں پیتھوجینس اور فرینڈلی بیکٹیریا ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ فرینڈلی فنگس ہارملیس ہوتی ہے اور یہ باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور یہ ان فرینڈلی جراثیم کے فیملی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ یہ مائکرو بایام کا ایک حصہ ہوتا ہے جو خوراک کو اچھی طرح سے جذب ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے پیتھوجینک فنگس۔ یہ ایک بیماری پیدا کرنے والی فنگس ہے اور یہ باڈی میں انفیکشن کی وجہ بنتی ہے۔ باڈی میں نارمل فنکشن کرنے کے لیے پیتھوجینک اور فرینڈلی دونوں کا ہونا نارمل ضروری ہے۔ ویک امیون سسٹم یعنی کمزور مدافعتی نظام، ہماری بیڈ ایٹنگ ہیبٹس، ماضی میں بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال اور برے لائف سٹائل کی وجہ سے بیماری پیدا کرنے والے فنگس کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ یہ فنگس باڈی میں میوچول سمبائیوٹک ریلیشن میں رہتی ہے کہ اس میں باڈی اس کے لیے نہ صرف ایک سازگار ماحول فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے لیے کاربوہائیڈریٹس بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کا مطلب یہ کہ ہماری خوراک میں کھائے جانے والی شکر، اس کے بدلے میں یہ ہمارے خوراک میں موجود نیوٹرینٹس، منرلز اور نیوٹرینٹس کو ہمارے سسٹم میں جذب کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ گڈ فنگس اور بیڈ فنگس کے ریلیشن کو بیلنس رکھنا امیون سسٹم کا کام ہے۔ باڈی کا امیون سسٹم جب کمزور ہو جاتا ہے تو ڈرمیٹوفائٹس فنگس کی کنٹرول جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اینٹی فنگل میڈیسن میں لیمیسل کامنلی استعمال کی جاتی ہے اور یہ 2-3 مہینوں کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ ڈیپ پینیٹریشن کے لیے اس کا استعمال لمبے عرصے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ سیلز تک اچھی طریقے سے پہنچ سکے، لیکن یہ ڈیوریشن لیور کے لیے بہت چیلنجنگ ہو جاتی ہے۔ لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، لیور کے انزائم بڑھ جاتے ہیں، لیوپس ڈیولپ ہو سکتا ہے جو کہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے جس میں باڈی اپنی ہی سیلز پر اٹیک کرنے لگتی ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم متاثر ہو جاتا ہے، آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، لاس آف ٹیسٹ یعنی ذائقہ ختم ہو سکتا ہے، جینڈس ہو سکتی ہے، ایون ایلوپیشیا بھی ہو سکتا ہے، ہیئر لاس ہوتا ہے، بال جھڑنے لگتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام سائیڈ ایفیکٹ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو سامنے رکھیں پلس اس کے سکسیس ریٹ کو جو کہ 30 سے 40% ہے، تو یہ ایک ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہترین آپشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی الٹرنیٹیو پہ بات کریں تو کچھ نیچرل ریمیڈیز ہیں، اور ہے ایپسم سالٹ، میگنیزیم سلفیٹ، یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے۔ اس میں آپ 2 ٹی اسپون میگنیشیم سلفیٹ 4 کپ گرم پانی میں حل کریں اور 15 منٹ کے لیے اپنے پاؤں اس میں بھگو کر رکھیں۔ ایک پرانے ٹوتھ برش کی مدد سے انفیکٹڈ ناخن اور اس کے سراؤنڈنگ کو اچھی طریقے سے اسکرب کریں۔ یہ عمل آپ روزانہ دہرائیں۔ 15 منٹ بعد آپ اس کو پانی سے نکالیں اور ٹاول سے اچھی طرح خشک کر لیں۔ ہیئر ڈرائر کا استعمال کر لیں۔ جلد اور ناخن اچھی طریقے سے خشک ہونے چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ ناخن کاٹیں تو اس کو گولائی میں کاٹیں، اسکن کے اندر تک نہ جائیں، کیونکہ اس طرح انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دن کا زیادہ تر وقت سینڈل میں گزاریں، بند جوتوں کا استعمال بہت کم کریں۔ یہ عمل آپ ضرور ایک دن میں ایک مرتبہ ضرور کر لیں، اور اس عمل کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اس میں کچھ اور چیزیں ملا لیں۔ ٹی ٹری آئل کسی اچھے سے اسٹور سے آپ لے لیں، یہ مائسیلیم فنگس کو روکتا ہے۔ اس سے بھی ایک سستا آپشن ہے، وہ ہے سمپل آیوڈین، جسے عام الفاظ میں پائیوڈین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس
فنگس کے عمل کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ اگر آپ کو کلر پائیوڈین پسند نہیں ہے تو ڈی کلر پائیوڈین بھی اس میں ملتے ہیں، اگر وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے تو نارمل آیوڈین ٹینکچر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ اپنے پاؤں کو آپ روزانہ خشک رکھیں اور روزانہ دھوپ میں 10 سے 15 منٹ تک کے لیے بیٹھیں۔ ڈائریکٹ سن ایکسپوجر جو ہے یہ فنگس کو روکتا ہے۔ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں فنگس گرو نہ کرے، اور ایک اچھا پوائنٹ یہ کہ آپ فنگس کی فوڈ سپلائی کو روکتے اور وہ ہے کاربوہائیڈریٹس اور ایڈڈ شوگر۔ لائف سٹائل چینجز ہے، اگر آپ ان کی عادت بنا لیں، کیٹو ڈائٹ اور آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں تو اس سے نہ صرف فنگس ختم ہوگی بلکہ اس سے دوبارہ اس کے آنے کا چانسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسٹریس اور انگزائٹی سے دور رہیں۔ باڈی کارٹیسول ہارمون ریلیز کرتی ہے اور کارٹیسول ہارمون فنگس کی گروتھ میں مدد کرتی ہے، یہ باڈی سے نکل نہیں پاتی، اور اسٹریس آج کل سوشیو اکنامک پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہے۔ تو میڈیٹیشن ضرور کریں۔ میڈیٹیشن کا مطلب ہے کسی کام میں اتنا گم ہو جانا کہ آپ کو ارد گرد کی خبر نہ رہے، اور ایسا اسی کام میں ممکن ہے جو آپ کا بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ اسپورٹ ہو سکتی ہے، اپنی کار کو دھونے کا عمل کریں، سوئمنگ ہو سکتی ہے، جم جانا ہو سکتا ہے، سائیکلنگ ہو سکتی ہے۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔